الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وملجأنا ومأوانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور ربنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد وعلى أولياء أمة سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه كثيرا 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 مبارک مہینہ ہے سرکار کے معراج کا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ سرکار کو جو معراج نصیب ہوا وہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو آپ نے معراج فرمایا اس لحاظ سے اس مہینے کی 27ویں تاریخ بہت اہم ہو گئی امت کے لیے افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے اور حضور کے لیے افضل ترین رات شب معراج ہے اور اس عاجز کی ولادت بھی شب معراج کو ہی ہے اللہ کا کرم ہوا کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے لیے وہ رات نصیب ہوئی جس رات میں اللہ کے حبیب کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا سبحان اللہ ہجرت سے 1 سال پہلے سرکار کو معراج نصیب ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کیا
اس کا حق ادا کیا، بڑی خدمت کی، مالدار بھی تھی، سلیقہ شعار بھی تھی، وفادار بھی تھی، بڑی خدمت کی۔ مکہ مکرمہ سے کھانا تیار کر کے غار حرا میں پہنچانا صنف نازک کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اور میرے نبی سے جو بھی تعلق قائم کرتا ہے، رب اس کا دامن اپنے لطف و کرم سے بھر دیتا ہے۔ جبریل امین حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور جناب خدیجہ الکبریٰ کھانا لا رہی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب خدیجہ الکبریٰ پہنچے، اللہ پاک نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میری طرف سے خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرا۔ واہ بھائی واہ، کہنا چاہیے سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ اور مکے کی ایک خاتون کے نام عرش کا رب سلام بھیج رہا ہے، انتہا ہو گئی۔ بندہ کہاں، رب کہاں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، یہ زوال پذیر ہے، وہ لا زوال ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ہوا؟ اور ساتھ فرمایا صرف سلام نہیں، سلام ہی کافی تھا، بس رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ گیا، اب تیرا مستقبل بالکل محفوظ ہو گیا۔ سلام ہی کافی ہے۔ رب نے جب سلام کہہ دیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں پر رب کا سلام۔ رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ جائے تو زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، ہر عمل کی ضمانت مل جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی ضمانت مل جاتی ہے، رب کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان کی ضمانت مل جاتی ہے۔ گویا وہ آج بھی راضی ہے، ہمیشہ راضی رہے گا۔ جنت کے راستے آسان ہیں، کھلے ہیں، پل صراط سے گزرنا آسان ہے، معاشر کی کوئی تکلیف نہیں، موت کا کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی وحشت نہیں، رب راضی ہو گیا۔ جی ایک لفظ میں سارا کچھ آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے نبی کے یارو، تم سے رب راضی ہو گیا، کیا مانا؟ اب تمہیں نہ اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نہ قبر کی، نہ حشر کی، پل صراط کی، نہ آخرت کی، میں ضامن ہوں تیرے ہر قدم کا۔ سبحان اللہ، یہ نعمتیں کس کے تو فعل مل رہی ہیں؟ وہ زلف والا پیارا نبی، وہ چمکتے چہرے والا پیارا نبی، وہ نبی جس کے پسینے پاک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مشرق مغرب چھان مارو، شمال جنوب کی سیر کرو، گورے کالے کو دیکھو، یورپ کی وادیوں میں جاؤ، تمہیں کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ملے گا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ یہ فاطمہ کا در یتیم، فاطمہ کا ابا ہے، آمنہ کا در یتیم ہے، جس کے پسینے پاک سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ گلاب کا پھول اور چنبیلی کا پھول یہ حضور کے پسینے سے پیدا ہوا، یعنی رب نے حضور کے پسینے کی خوشبو کا کچھ سیمپل دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ ذرا گلاب سونگھو، تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے حبیب کے پسینے سے کیسی خوشبو آتی تھی۔ ہاں، اور جو اس نبی پر مرنے مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ سچے ہیں نا۔ توحید کا اپنا مقام ہے، اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ رسالت تب ہے جب توحید ہے، توحید کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن آؤ
توحید کے علم برداروں، کبھی مصطفیٰ کبھی ذکر کر کے دیکھو۔ تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ذات ہے۔ تیرے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس نبی کا عطا کردہ ہے۔ نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع ہے، قیام ہے، جلسہ ہے، قعدہ ہے، تشہد ہے، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ ہے۔ سارا قرآن پڑھ جا، نماز کی ترکیب تجھے کسی آیت میں نہیں ملے گی۔ اقیم الصلاۃ ملے گا، ایمان والو نماز قائم کرو۔ عرش والے نے بس اتنا پیغام بھیج دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کے 17 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی مقرر کرنا اور پھر پڑھ کر دکھانا، پھر اس نماز کے فرائض اور واجبات سمجھانا۔ یہ قرآن نہیں کرتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھی اور یہ بھی بتا دو کہ انہیں بشارت دے دو کہ جنت میں تمہارے لیے ایک گھر تیار کیا گیا ہے۔ وہ گھر کیسا ہے؟ موتی کا، موتیوں کا نہیں، جوڑ کر نہیں موتی بنائے، ایک ہی موتی کا گھر ہے، اور رب کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اتنا بڑا موتی ہے، اس کا گھر رب نے بنا رکھا ہے، اور اس کی شان بھی یہ ہے اس میں رہنے والا نہ اکتاہٹ محسوس کرے گا، نہ اس کے قریب کوئی شور ہوگا، سکون۔ سبحان اللہ، یہ بشارت بھی سنا دیں۔ ارے جس سے زندگی میں یہ بشارتیں مل رہی ہیں، رب کا سلام مل رہا ہے، نبی کے کھانے کی پیش کرنے کی برکت سے سارا کچھ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کے چچا ابو طالب بڑی خدمت کی، بڑی محبت کی، مثال قائم کر دی۔ شیب ابی طالب تاریخ میں خاص باب ہے۔ یہ ایک وادی تھی، مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، پانی کا ایک قطرہ، کھانے کا ایک دانہ، ایک لقمہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 3 سال گزر گئے، سرکار کے خلاف اہل مکہ نے جو سازش کی، اس وادی میں ابو طالب حضور کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح انسان کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکے کے کافر جب بھی آستینیں چڑھا کر تلواریں لے کر آتے تھے سرکار کے لیے، ابو طالب ڈھال بن جاتے تھے، خبردار، کوئی ہاتھ تو دور کی بات ہے، غلط نظر بھی میرے بھتیجے پر نہیں ڈال سکتا۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دنیا میں یہ 2 ہی سرکار کے خاص خادم تھے۔ اب قلب انور پر بڑا بوجھ آ گیا، صدمہ ہوتا ہے نا۔ میرے رب نے کہا پیارے میں تیرا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، ذرا میرے پاس آ جا۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے رب نے سرکار کو بھی ساری سیر کرائی، آسمانوں کی، جنت کی۔ حضور نے دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، دوزخ کا جو محافظ ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی، جنت کا جو محافظ ہے اس سے بھی ملاقات آئی، جبریل کا دفتر بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا، اور اس سے پھر آگے سرکار چلے گئے۔ یہ تو میں نے صرف ایک وجہ بتائی ہے، علماء نے بہت سی وجہ بتائی ہیں سرکار کے معراج کی، کہ حضور کے دل پر جو بوجھ آیا تھا نا، اداسی آئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے سیر کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور بڑی نعمت عطا فرمائی۔ حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج ہے۔ اللہ کے جو حضور پر احسانات ہیں ان میں سے عظیم احسان معراج ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آج بھی آئندہ جمعے بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ لفظ سمجھنا چاہیے کہ معراج کا معنی کیا ہے۔
معراج جو ہے یہ عروج سے ہے. عروج کا معنی بلندی. عروج کا معنی بلندی. بلندیاں جہاں ختم ہو گئی میرے رسول وہاں پہنچے. اس لیے آپ کے سفر کو معراج کہتے ہیں. لیکن حضور سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کے سفر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. آپ نے اس کا نام رکھا ہے اسرا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا نام کیا ہے؟ یہ زمین کا سفر ہے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک 1 ماہ کی مسافت ہے. یعنی اگر کوئی مکہ مکرمہ سے چلتا ہے تیز رفتار گھوڑے پر تو مہینے کے بعد وہ شام کے ملک میں پہنچے گا، مسجد اقصی کی زیارت کرے گا. حضور نے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کر لیا. جو عرب کے تاجروں کے قافلے 1 مہینے میں سفر کیا کرتے تھے، زمین کا سفر وہاں ختم ہو گیا. وہاں سے پھر آسمان دنیا کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا. اس کا نام حضور محبوب پاک نے معراج رکھا ہے کہ زمین سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک جو آپ کا سفر ہے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں. اور پھر آسمان سے لے کر مقام کعبہ قوسین تک جو آپ کا سفر ہے، اس کو آپ نے عروج کے نام سے تعبیر فرمایا ہے. گویا اس سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا سفر اسرا، دوسرا معراج، تیسرا اعراج الف کے ساتھ، عین کے ساتھ، الف اور عین اعراج. پھر یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے سفر میں اللہ پاک نے آپ کو عزت جو عطا فرمائی، 5 سواریاں آپ کے لیے استعمال ہوئی. 1 سواری پر سفر نہیں ہوا. یہ بھی شرافت ہے، بزرگی ہے، عزت ہے. 5 سواریاں. پہلی سواری کا نام براق ہے، جو جبریل امین لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور 70,000 فرشتہ ان کے ساتھ تھے. یہ اعزاز ہے. اعزاز ہے نا، کسی بڑی ہستی کو لانا ہو، سواری بھیجو، ساتھ باعزت لوگ بھیجو. تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت سرکار کو لانے کے لیے جبریل امین لے کر زمین پر اترے. وہ سواری کون سی ہے؟ براق. جب براق پیش ہوا، حضور نے سفاری فرمانی چاہیے تو براق نے کی شوخی. جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت گھوڑا اچھا ہو نا، کوئی نسلی قیمتی گھوڑا، وہ شوخی کرتا ہے. لیکن سوار ہونے والے کو اس میں تکلیف اور دقت ہوتی ہے. تو جبریل امین نے براق کو جھڑک کر کہا، اے براق، ان سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شرافت والا آج دن تک کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا. سمجھے جی؟ روایات میں آتا ہے کہ براق کا پسینہ آ گیا اور اس کا پیٹ زمین سے لگ گیا. یعنی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور بڑی ہی آسانی سے میرے اوپر سوار ہو کر مجھے شرافت عطا فرما. میں اس جبریل کی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بڑی پیاری بات کہنی، کیونکہ کہتے ہیں اس براق پر بہت سے نبیوں نے سواری کی ہے. یہ انبیاء کرام کی سواری کے لیے ہی رب نے پیدا کیا. آج حضور کے سامنے پیش ہو رہا ہے. پہلے بھی نبیوں نے سواری کی ہے. جبریل امین کہتے ہیں کہ آج دن تک اس ہستی سے بڑھ کر بزرگی والا، شرافت والا، عزت والا کوئی سوار نہیں ہوا. معنی یہ ہوا کہ ساری کائنات سے انسان افضل، انسانوں سے نبی افضل، اور نبیوں سے ہمارے نبی افضل. جبریل سے کہنے لگے ایک روز شاہ امم،
تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، کی عرض یہ جبریل نے عائشہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی کری۔ میں نے بڑے بڑے حسین چہرے دیکھے، بڑے بڑے کمال والے دیکھے، بڑے بڑے جود و نوال والے دیکھے، بڑے بڑے فضیلتوں والے دیکھے ہیں، یوسف بھی دیکھا ہے، ابراہیم بھی دیکھے ہیں، اسماعیل بھی دیکھے ہیں، کلیم اللہ بھی دیکھا ہے، ذبیح اللہ بھی دیکھا ہے، روح اللہ بھی دیکھا ہے، اے محمد تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امیر خسرو کیا عرض کرتے ہیں، امیر خسرو کی بات بھی تو قیمتی ہوتی ہے نا، قیمتی انہیں بنایا، اس نے بنایا جس رب نے قیمتی بنایا۔ یہ سارا گروہ ہی بڑا عمدہ ہے، بڑا نفیس ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ کیا کہتے ہیں، از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری۔ فارسی سمجھ جاتے ہیں نا، از پری چابک تری وز برگ گل، برگ گل گلاب کی پتی، اس سے بھی آپ نازک ہیں۔ از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زا بالا تری۔ میں جتنی بھی آپ کی تعریف کروں آپ اس سے بھی اوپر ہیں۔ امیر خسرو عرض کر رہے ہیں میں جتنی بھی تعریف کروں آپ اس سے بھی اوپر ہیں۔ از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آگے بھی چلو، پھر کرتے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جاؤں، میں بدن بن جاؤں، تو جان بن جاؤں، تاکہ دیکھنے والا نہ مجھے پہچانے نہ تجھے پہچانے، فرق مٹ جائے، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، میرا لحم گوشت تیرا گوشت ہے، میرا خون تیرا گوشت ہے، تیرا خون ہے، فرق مٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ ہاں، بہت پیاری تمنا ہے، بہت پیاری تمنا ہے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان براق پیش ہوا، سرکار اس پر سواری فرمائی۔ انشاءاللہ جب میں مکمل واقعہ معراج کا حدیث پاک کی روشنی میں بیان کروں گا، قرآن پاک کی آیات 3 مقامات پر بلکہ 4 مقامات پر سرکار کے اس سفر معراج کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب تو میں 5 سواریاں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی سواری براق ہے جس پر آپ سوار ہوئے مکہ مکرمہ سے، اور اس کی رفتار کیا ہے، جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ شہنشاہ دو جہاں کی سواری ہے نا، جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ وہ کہاں پہنچی؟ چشم زدن میں، مسجد اقصیٰ میں پہنچی۔ وہاں ایک پتھر تھا، جبریل امین نے انگلی کے ساتھ اس میں سوراخ کیا، سرکار اترے، جبریل نے براق باندھا۔
آج سدرۃ المنتہا پر رہنے والا نوریوں کا سردار ایک خادم کی حیثیت سے میرے نبی پاک کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے نماز سے، انبیاء کرام کی ملاقات سے، تو پھر آپ نے سفر آسمان کا شروع فرمایا۔ یہ تیسری سواری، اس کا نام معراج ہے۔ اس دوسری سواری، تیسری نہیں، پہلا براق، دوسری سواری آسمانوں تک لے جانے والی، اس کا نام معراج ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، دیکھی نہیں، جس چیز کو دیکھا نہیں ہم اس کے متعلق کیا بتا سکتے؟ کہتے ہیں وہ سیڑھی کی قسم کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے تو میں اسے لفٹ سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ لفٹ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے نا، اوپر چلی جاتی ہے، لیکن یہ لفظ چھوٹا ہے، معراج ہی کہنا چاہیے۔ جو لفظ معراج کا آیا ہے کتابوں میں وہی کہنا چاہیے۔ لفظوں میں بھی تقدس ہوتا ہے، جب اس کو ہم بدلتے ہیں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تو اس کا تقدس ادھر منتقل ہونا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو معراج ہی کہیں گے۔ یہ دوسری سواری۔ اب جب آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں سے آگے پھر 7 آسمانوں کی سیر ہے۔ وہ کس طرح فرمائی؟ کسی زمانے میں بزرگوں کو پالکی پر اٹھا کر لے جاتے تھے، یہ عزت ہے، شرافت ہے۔ او فرشتوں تمہارے پر کس کام کے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حکم و مولا کریم، فرمایا میرے حبیب کو اپنے پروں پر اٹھا لو، 7ویں آسمان تک لے جاؤ۔ یہ تیسری سواری ہے میرے نبی پاک کی۔ آسمانوں کی جو سیر حضور نے فرمائی وہ ملائکہ کے پر بچھائے گئے، اس پر میرے نبی سفر فرما رہا ہے، اور تو مسجد میں بیٹھ کر ملا کہہ رہا ہے وہ میرے جیسا ہے، اور تو میرے نبی کے شہر کے کتے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ میری عقیدت کو چھیڑتا ہے، میری غلامی کو چیلنج کرتا ہے، میرے نبی کے حسن و جمال پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تیری کیا حیثیت ہے میرے مصطفیٰ کی شان کسی سے نہ پوچھ، جبریل امین سے پوچھ۔ جبریل امین سدرہ چھوڑ کر زمین پر میرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ سجدہ چھوڑ کر آئے۔ ایک دفعہ سنو، تم بزرگوں کے پاس جاتے ہو دعا کرانے کے لیے، جانا چاہیے۔ جبریل امین ایک دفعہ صرف آسمانوں سے نیچے اترے، مسجد نبوی میں سرکار کے منبر کے پاس آئے، حضور سے دعا کرانے کے لیے آئے۔ اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ اور میرا نبی جب بدر میں پہنچا، بدر میں جب پہنچے سرکار 313 کو لے کر، تو جبریل بھی اپنا لشکر لے کر بدر میں پہنچ گیا، اور باقاعدہ جنگ کی ہے جبریل نے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے جبریل پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا، آج نوری بھی گرد و غبار میں اٹک گیا۔ کبھی یہ نہ کہنا خدا کی قسم کہ وہ میرے جیسے ہیں، نہیں، تو ان کے قدموں کی خاک تو دور کی بات ہے، ان کی سواری کے ناک میں میل جم جائے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ خدا کا رسول ہے۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ تیرا ہونا نہ ہونا دنیا میں برابر ہے۔ وہ نہ ہوتے نہ قرآن ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ ایمان ہوتا۔ وہ حسینوں کے بادشاہ ہے، اور یوسف بھی دیکھ کر سبحان اللہ کہے، اور تیری تو گھر والی بھی تجھے سلام کا جواب نہ دے۔ تیری حیثیت گھر میں کیا ہے ملا؟ میرے رسول کو یوسف دیکھے وہ بھی کہے ماشاءاللہ۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاءاللہ، ایک میں ہی نہیں شہدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے۔ یا رسول اللہ میں ہی تیرے حسن کا عاشق نہیں، ہر ایک کو میں دیکھتا ہوں قربان ہونے والا ہے۔ وہ شمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے۔ جس نبی کی یہ شان ہے، مجھ سے پوچھ، غلام سے پوچھ، اس عاجز سے پوچھ، اس ناقص سے پوچھ، میرے مصطفیٰ کا ایک بوئے مبارک،
ایک بال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی کی زلفوں کا ایک بوئے مبارک، خدا کی قسم اس بندے کے نزدیک کائنات اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ شمس و قمر کیا ہے، یہ بحر و بر کیا ہے، یہ شجر و حجر کیا ہے، یہ خشک و تر کیا ہے، یہ باغ و ثمر کیا ہے، یہ برگ و بر کیا ہے، یہ زیر و زبر کیا ہے، سب میرے نبی کے گیت گانے والے ہیں۔ سورج سے جا کر پوچھ، کہتا ہے میں غلام ہوں، چاہے تو میں ڈوب کر واپس آ جاتا ہوں۔ چاند سے پوچھ، کہتا ہے میری کیا مجال ہے، میں چمکتا ہوں تو ان کے تو فیل، انگلی کا اشارہ کرے میں جگر ٹکڑے کر کے دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچا، مکے کا یتیم، 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، حضرت آدم ہیں سب سے بڑے ہیں، ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں، آگے بڑھ جاؤ جی، نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ بس جو آ رہا ہے نا، یہ مقام ان کا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم آپ بھی آگے بڑھ جائیں، جد الانبیاء ہیں، سرکار بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، میری مجال نہیں، اس جوان کی شان ہے، ہم تو پیچھے ہی رہیں گے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ میرے نبی نے بھی دیکھو میرے نبی کی شان، حضور فرماتے ہیں میں بھی صفیں دیکھ کر پیچھے ہی رہا، جبریل میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ یہ شان آپ کی ہے۔ اور انبیاء کرام کی صفیں 17 تھی، 17 مسجد اقصیٰ میں، 1,24,000 پیغمبروں کی صفیں 17 تھی، ان میں ملائکہ بھی شامل ہوئے اس نماز میں جو حضور نے پڑھائی۔ ہاں، اور جماعت بغیر اذان کے تو ہوتی نہیں، اذان حضرت جبریل امین نے کہی ہے، اور مؤذنین کی شان بڑھا دی ہے۔ میں جبریل ہو کر اذان کہہ رہا ہوں، اور وہاں سارے نبی اپنا اپنا کلمہ رکھنے والے موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلمہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلمہ ہے، لیکن سارے سن رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین کیا کرے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے کی شان ہے، لیکن آج میرے نبی کی رسالت کا سورج چمک رہا ہے، ستارے سب غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بڑا لطف آیا ہوگا بھائی، جبریل کو خود بڑا لطف آیا ہوگا جب اس نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ویسے بھی جب مجلس میں، کسی علمی مجلس میں اگر آپ صرف کہیں نا اللہ کا رسول، جی نہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذہن جاتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ذہن جاتا ہے، رسول تو وہ بھی ہے، کدھر ذہن جاتا ہے؟ بس ایک ہی کی طرف، ایک ہی کی طرف۔ ہاں، وہی جو تیرے اندر بستا ہے، وہی جس کا نور تیری آنکھوں میں ہے، وہی جس کا سرور تیرے دل میں ہے، وہی جن کا تو طالب ہے، وہی جن پر تو درود بھیجتا ہے، وہی جن کے مدینے کی طرف جاتا ہے، وہی جن کے معاجے پر سلام عرض کرتا ہے، ہاں وہی جن کی شفاعت کا طالب ہے۔ قیامت کے دن کیا سہارا ہے، عمل کدھر جائیں گے کوئی پتہ نہیں، دفتر کالے ہیں کہ چٹے ہیں کوئی پتہ نہیں، بس مدینے والا تیرا پتہ ہے اور کسی کی خبر نہیں ہے۔ اور وہ آنا لہا آنا لہا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لست لہا لست لہا، ہر پیغمبر کہے گا میں شفاعت نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے بعد، اذهبوا الی غیری۔ ابراہیم کہیں گے، اسماعیل کہیں گے، اسحاق کہیں گے، یعقوب کہیں گے، یوسف کہیں گے، موسیٰ کہیں گے، زکریا کہیں گے، یحییٰ کہیں گے، داؤد کہیں گے، سلیمان کہیں گے، آدم نوح کہیں گے، شیس کہیں گے، صالح کہیں گے، عیسیٰ کہیں گے، لست لہا لست لہا، ہم شفاعت نہیں کر سکتے، اذهبوا غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب آمنہ کے در یتیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آنا لہا، آؤ غلاموں میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ، پیارے نبی تو نے حد کر دی، آج تیری ہی ضرورت ہے اس جہان میں بھی وہاں بھی۔ جو مرتا ہے محمد رسول اللہ کہہ کر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، سمجھا نا؟ یہ اسم مبارک یہاں لکھ رہے ہیں، میں نے سرکار کے اسم مبارک جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے خوش نویس کاتبوں نے لکھے ہیں نا،
جہاں جہاں سے میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، بھائی کمپیوٹر سے آگے پیچھے جو کاتبون لکھیں اکٹھے کرو سرکار کے سے مبارک جس انداز میں بڑے بڑے خوبصورت انداز میں لکھی گئے، انشاءاللہ جب میرے پاس جمع ہو جائیں گے میں انہیں ایک چارٹ کی صورت میں چھاپ کر تقسیم کروں گا۔ کیوں؟ اسی لیے اس ذات پاک سے وابستہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت فرما دے، گناہ گاروں میں شامل آ گئے۔ اور سچی بات کروں، جس دن میرا رسول گناہ گاروں کو اپنی پناہ میں لے گا، اپنی کالی کملی میں چھپائے گا، اس دن بڑے بڑے پارسا لوگ بھی گناہ گاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جنہیں یہ لے کر چلیں گے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اچھے عمل ہیں پھر بھی پوچھ گچھ تو ہوگی نا، جنہیں یہ لے کر جائیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، لہٰذا بجائے اس کے کہ امتحان دیا جائے انہی کے ساتھ ہی چلو۔ نیکوں کو نیکی بھول جائے گی، پارسا اپنی پارسائی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اے پیارے جیسے بھی ہیں بس تم ساتھ لے چلو۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کتنی سواری ہوگی؟ 3، پہلا براق، دوسری معراج، تیسری سواری ملائکہ کے پر، چوتھی سواری جبریل کے پر۔ پھر جبریل امین نے سرکار کو اپنے پروں پر بٹھا کر سدرۃ المنتہا تک، یعنی اپنے مرکز تک، دفتر تک لے گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جس سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے اور نہ کسی فرشتے کا علم جا سکتا ہے، یہ آخری حد ہے مخلوق کی، یہ آخری حد ہے۔ آگے علاقہ ممنوع، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ آپ کیسے آگے گئے؟ 5ویں سواری سرکار کی، رف، اس کا نام کیا ہے؟ رف۔ کیسی ہے؟ اگر کبھی رب نے دکھائی تو آپ کو بھی دکھا دیں گے۔ ابھی تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، سرکار کی 5ویں سواری رف، جس پر بیٹھ کر اللہ پاک نے پھر سرکار کو مقام کعبہ قوسین تک پہنچایا۔ وہ کیسا مقام ہے؟ جائے آنجا کے جائے نیز تو آنجا رسیدہ ہی، جس جگہ جا ہی نہیں تو وہاں پہنچا۔ وہ مقام قرب ہے، وہاں تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، مقرر فرشتہ نہیں پہنچ سکا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بلندی کا نام سرکار کے معراج ہے، اور یہ سارا سفر معراج ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی آئندہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔